الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون رواہ البخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ختم نبوت تربیتی کورس کے 20 اسباق کا خلاصہ آج میں اختتام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام اسباق سے یہ بات سامنے آئی کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا اساس اور بنیاد ہے۔ ختم نبوت دین اسلام کا جز نہیں، اساس اور بنیاد ہے، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے۔ نیا مدعی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا تو ظاہر ہے کہ نئے مدعی نبوت پر وحی بھی آئے گی تو قرآن کریم کی حیثیت ختم، نئے مدعی نبوت پر ایمان لانے والے صحابہ کہلائیں گے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام ختم، نئے مدعی نبوت کے بیوی کو زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنین کہا جائے گا تو امہات المؤمنین کا مقام ختم، نئے مدعی نبوت کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جائے گا تو اہل بیت کا مقام ختم۔ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرہ، آپ جانتے ہیں یہ قادیانیوں کی کتاب ہے اور اس میں یہ مرزا غلام قادیانی کی وحی پر مشتمل ہے۔ اس کے ٹائٹل کے اندر لکھا ہوا ہے اندر کہ تذکرہ یعنی وحی مقدس، تذکرہ یعنی وحی مقدس، یہ صاف اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ وحی کے مقابلے میں وحی پیش کی گئی تذکرہ کے نام سے۔ اسی طریقے پر مرزا غلام قادیانی پر ایمان لانے والے صحابہ قرار پائے، نعوذ باللہ۔ اور یہ میرے پاس کتاب ہے اصحاب احمد اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، جس میں یہ مرزا مبارک اور مولوی رحیم اللہ صاحب لاہوری اور میاں اللہ بخش صاحب امرتسری رضی اللہ عنہ ساتھ لکھا ہوا ہے، مرزا ایوب بیگ رضی اللہ عنہ، منشی امام دین صاحب پٹواری رضی اللہ عنہ، ملک مولا بخش صاحب رضی اللہ عنہ، منشی محمد اسماعیل صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ، سیٹھ شیخ حسن صاحب رضی اللہ عنہ، عبد الکریم صاحب حیدرآبادی رضی اللہ عنہ۔ تو نئے مدعی نبوت پر ایمان لانے والے صحابہ کہلائیں گے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام ختم، یعنی پورے دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت جز نہیں ہے بلکہ اساس اور بنیاد ہے۔ اس مقام پر ان لوگوں کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو دین کے اقامت اور دین کے نفاذ کے نعرے بلند کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم دین کو نافذ اور دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے میری یہ گزارش ہے کہ دین کو نافذ اور دین کو قائم کرنے سے پہلے دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر دین محفوظ نہ رہے تو آپ کس چیز کو قائم اور نافذ کریں گے؟ تو دین کے قیام اور دین کے نفاذ پر دین کی حفاظت مقدم ہے، اور دین کی حفاظت کے لیے بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ دین اسلام کے لیے اساس اور بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جتنے بھی جنگیں لڑی گئی ہیں کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف، یہود و نصارہ کے خلاف، ان جنگوں میں مسلمانوں نے 3 شرائط رکھی ہیں، 3 باتیں سامنے رکھی ہیں۔
پہلی بات یہ کہ آؤ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کو مان لو۔ اور اگر اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کو نہیں مانتے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمیں سالانہ ٹیکس اور جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر ہمیں سالانہ جزیہ اور ٹیکس نہیں دیتے تو پھر آخری آپشن جنگ ہے۔ ہر جنگ میں 3 باتیں پیش کی گئی ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کے انکار کے باوجود بھی مفاہمت کا راستہ تھا اس صورت میں کہ مشرکین یہود و نصارہ جزیہ اور ٹیکس دینے پر آمادہ ہو جائیں تو انکار توحید اور انکار رسالت کے باوجود بھی ان سے مفاہمت ممکن ہے۔ لیکن ایک جنگ تاریخ اسلام کا وہ ہے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا، اور وہ جنگ ہے جس میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لشکر یمامہ پہنچا۔ سامنے مسیلمہ کذاب 60,000 فوجیوں کے ساتھ ہے، اور ادھر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 13,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین ختم نبوت کے سامنے 2 باتیں پیش کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آؤ ختم نبوت کو مان لو، اور دوسری بات یہ کہ اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر آخری آپشن جنگ ہے۔ درمیان میں مفاہمت کے لیے کوئی راستہ نہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر جزیہ یا ٹیکس یا کسی اور مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں۔ یا ختم نبوت کو ماننا پڑے گا یا پھر جنگ ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 1200 صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 700 صحابہ وہ شہید ہوئے جو قرآن کریم کے حافظ قاری عالم تھے، اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا اساس اور بنیاد ہے، اس کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے، دین کا تصور بدل جاتا ہے، وحی بدل جاتی ہے، شریعت بدل جاتی ہے، نبوت بدل دی جاتی ہے، صحابہ بدل دیے جاتے ہیں، امہات المومنین، ازواج مطہرات، اہل بیت، سب کچھ بدل دیا جاتا ہے۔ دین اسلام برقرار رہ ہی نہیں سکتا ختم نبوت کے بغیر۔ تو یہ اساس اور بنیاد ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے وَبِذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم۔ ابن کثیر نے اجماع نقل کیا ہے، امت کا اجماع ہے۔ وَكَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الکتاب وصدعت به السنہ واجمعت علیہ الامت فیکفر مدعی خلافہ ویقتل ان اصر۔ علماء نے تصریح کی اس بات پر، اجماع نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا، یہ وہ عقیدہ ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، سنت نے بھی بیان کیا ہے، اور امت کا وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَيُكَفَّرُ مُدَّعِيُّ خِلَافِهِ۔ امت کا اس پر اجماع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ فیکفر مدعی خلافہ، جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف دعویٰ کرے، اجرائے نبوت کا دعویٰ کرے، تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا یا کسی مدعی، جھوٹے مدعی نبوت کا پیروکار بنا، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَّ، اگر وہ اس بات پر مصر رہے اور اصرار کرتا پھرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہمارا یہ مطالبہ یہاں پر حکومت پاکستان سے، اور اس پر ہم تحریک چلائیں گے کہ آئین پاکستان میں قادیانیوں کی حیثیت وہ تو متعین کی گئی،
1974 کی تحریک ختم نبوت کے بعد قادیانیوں کی جو حیثیت ہے کہ وہ کافر ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں، یہ حیثیت تو ان کی متعین کی گئی، لیکن ان کا حکم ابھی باقی ہے، اور حکم یہ ہے من ارتد فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اسے وہ قتل کر دیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے جو نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی جھوٹے مدعی نبوت کا پیروکار بنے۔ ہمارے ملک میں قانون بنا کہ اس کے لیے اسمبلی میں یہ بل لایا گیا کہ جو غیر مسلم 17 سال کی عمر تک کوئی غیر مسلم اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اسے حکومتی تحویل میں لیا جائے گا، اور اتنے مہینے تک اس کو اپنے عقائد اور اپنا دین پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد اگر پھر بھی اگر وہ واپس آ جائے، ہندو تھا واپس اس نے ہندو مذہب اختیار کیا، تو جس آدمی نے ان کو کلمہ پڑھایا اس کو سزا دی جائے گی۔ کہ آئین پاکستان میں یہ شک بھی ہے، یہ اس حوالے سے بھی کبھی پارلیمنٹ میں کوئی بل لایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان قادیانی بنے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ جو بھی مسلمان کوئی قادیانی بنا ہے تو فوراً حکومت کا سپورٹ اسے حاصل ہوا ہے، بیرون ممالک ان کو سیاسی پناہیں دی گئی ہیں۔ اس لیے ہمارا حکومت پاکستان سے اور تمام سیاسی لیڈروں سے یہ مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان میں قانون سازی کی جائے کہ جو شخص مسلمان قادیانی بنے، صرف یہ نہیں کہ آئین کے روح سے اب وہ کافر ٹھہرا، بلکہ آئین کے اندر یہ قانون سازی پارلیمنٹ میں ہو اور آئین میں یہ شک شامل ہو کہ جو شخص مرتد ہو کر کے قادیانی بنے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اسے سزائے موت دی جائے گی۔ تو بہرحال عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا اساس ہے، بنیاد ہے، اس کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر امت کا اجماع ہے، تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے آج تک امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، قیامت تک کسی شخص کو نبوت کے صفت کے ساتھ متصف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر بین سطور یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہوں گے۔ لہٰذا یہ بات یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت عطا کی جا چکی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانے میں نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبوت کی صفت کے ساتھ متصف نہیں کیا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ چلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سکہ نہیں چلے گا۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں مصلی پر کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور امام مہدی ان سے کہیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لا، میں نماز نہیں پڑھاتا، تکرمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اس امت کا اعزاز اور مقام ہے کہ ایک نبی مقتدی بن کر اس امتی کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہمارے 20 روزہ اس ختم نبوت تربیتی کورس کے اختتام پر خلاصے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو اور بھائیو، اس عقیدے کی حفاظت کی طرف متوجہ ہو جائیے، اس لیے کہ ہمارے دین کا اساس اور بنیاد ہے۔ مقام صحابہ، مقام نبوت اور مقام رسالت اور مقام اہل بیت اور مقام ازواج مطہرات، سب کا سب اسی عقیدے پر موقوف ہے۔
تاریخ اسلام کو اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے کبھی بھی کسی مقام پر سخت سے سخت اور کٹن سے کٹن حالات کے باوجود عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مصالحت نہیں کی گئی۔ یہودیوں سے مفاہمت ہمارے سامنے ہے، تاریخ اسلام میں یہودیوں سے مفاہمت ہے، نصارہ سے مفاہمت ہے، مشرکین مکہ سے مفاہمت ہے، لیکن تاریخ اسلام میں کبھی بھی منکرین ختم نبوت سے کوئی مفاہمت یا مصالحت تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ ادارے، وہ تنظیمیں جو بھی ختم نبوت کا آواز بلند کرتی ہیں، ان تمام اداروں اور تمام تنظیموں کا ہمیں سپورٹر بننا چاہیے، اور اس حوالے سے فرقہ واریت کو اور مسلکی اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یکجان رہنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص ہمارے نبی کی ختم نبوت کا اگر جھنڈا بلند کرتا ہے اور ہمارے نبی کی ختم نبوت کی بات اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو ہمیں یہ دیکھے بغیر کہ وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہیں یا فلاں ہے، جس نے ہمارے نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیا وہ ہمارا امام ہے، ہمارا پیشوا ہے، ہمارا مقتدا ہے، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، آپ حضرات میں جن لوگوں نے براہ راست ہمارے اس کورس سے استفادہ کیا وہ بھی آپ تمام، اور میرے وہ بھائی جنہوں نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ختم نبوت کے اس کورس سے استفادہ کیا، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد، ہمارے اس ادارے کا بنیادی ہدف یہی ہے کہ ہم دنیا بھر میں منکرین ختم نبوت اور منکرین حدیث کا تعاقب کریں گے، اس لیے کہ جس طرح ختم نبوت اساس اور بنیاد ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو احادیث ہیں، وہ بھی بنیاد ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی منکرین ختم نبوت اور منکرین حدیث کے فتنوں سے امت کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد کے بنیادی اہداف میں سے اہم ہدف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کا ایک متفقہ ادارہ ہے۔ یہاں اتحاد امت کے ماحول میں مبلغین کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ امت کو چھوٹے چھوٹے فرقوں میں اور فرقیوں میں تقسیم کیا جائے، بلکہ ہم اتحاد امت کے داعی ہیں، اور ہم امت کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ دیوبندی ہیں یا آپ بریلوی ہیں یا آپ اہل حدیث ہیں، آپ کے بیچ میں یقیناً اختلافات ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے، لیکن خدا را آپ اپنی مخالفتوں کو کم کیجئے۔ اختلافات رہیں گے، صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی اختلافات تھے اور تابعین میں، اور آج تک یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں، لیکن مخالفت کو کم سے کم کر دیجئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلافات کے باوجود بھی انہوں نے دین کا مقدمہ لڑا ہے، لیکن آج ہمارے ان فروعی اختلافات کی وجہ سے، ہمارے آپس میں کفر کے فتووں کی وجہ سے ہم نے اسلام کا مقدمہ کمزور کر دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں اختلافات رہے ہیں، تابعین میں بھی اختلافات رہے ہیں، قتل و قتال تک نوبت آئی ہے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کی، ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا،
ہمارا اور آپ کا المیہ، ہمارے اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک نے اپنے آپ کو دین اسلام کا ٹیکیدار بن کر مخالف فریقی کفر تکفیر کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد کا یہ بنیادی کردار ہے کہ ہم اتحاد امت کے ماحول میں منکرین ختم نبوت اور منکرین حدیث کے فتنوں سے امت کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، حاضرین اور موجود تمام دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد کو اپنے تبلیغی کوششوں کے لیے مرکز بنائیں۔ اسی مرکز سے انشاءاللہ تعالی ہم پوری دنیا میں ختم نبوت کا اور حجیت حدیث کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ سب دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔